عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو 6 ستمبر سن 1965 کے جنگ کے متعلق بتاؤں گا، اس کے اصل حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیز طلباء، اصل میں یہ جنگ جیلس کی جنگ تھی۔ اس میں ہمارے ایک پڑوسی ملک نے جو جیلس کی وجہ سے بہت زیادہ تپ رہا تھا، اس نے جب تک ہمارے ہاں گورنر جنرل کا راج رہا اور وہ انہیں یہ کہتے رہے کہ بھائی میں تو اتنی دھوتیاں چینج نہیں کرتا جتنا پاکستان میں وزرائے اعظم چینج ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جب یہ بات دیکھی اور انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر کے ملک کو مارشل اللہ کے حوالے کر دیا، اور ملک میں مارشل اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ ترقیاتی کام ہونے شروع ہو گئے، ڈیم بننا شروع ہو گئے، باغات بننا شروع ہو گئے، پرانی عمارتوں کی تر و تازگی شروع ہو گئی، سڑکیں بننا شروع ہوئی، اور ملک ایک نئی نہج پہ روانہ ہو گیا۔ تو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے 6 ستمبر سن 1965 کی رات کو ہمارے ملک کے دل لاہور پر حملہ کر دیا گیا، اور یہ حملہ اتنی منظم سازش کے تحت کیا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ تمام افواج رات میں لاہور کو فتح کرو گے اور لاہور میں صبح کا ناشتہ تمام کا تمام افواج وہاں کریں گے۔ اب انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ہم کس کو للکار رہے ہیں، کسے للکار رہے ہیں اور کیسے للکار رہے ہیں۔ اس کا یہ خیالی ثابت ہوا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا یا ہماری مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا ان کو، اور اس طریقے سے کہ جب انہیں سیالکوٹ کے محاذ پر جب ٹینکوں کی زبردست پیش قدمی ہو رہی تھی، تو اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ آپ ان کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اپنے ساتھ بم باندھ کر ان کے نیچے گھس جائے، اور فوج کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کر ان کے نیچے گھس جائیں۔ تو سیالکوٹ کے شہری میدان میں آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ کام یہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہم جو بوڑھے کھا پی چکے ہیں ہم یہ کام انجام دیں گے، ہم اپنے ساتھ بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے گھس جائیں گے۔ اس طریقے سے وہاں شہریوں نے اپنے آپ کی قربانی دے کر اس حملے کو پسپا کر دیا تھا۔ ادھر لاہور پر جناب خود ہمارے صدر مملکت ایوب خان نے زبردست اگلے مورچوں میں خود جنگ لڑی، دوسری طرف ہمارے ہیرو جناب جنرل موسیٰ صاحب نے کشمیر کی جانب سے زبردست جنگ لڑی، اور ہمارے تیسرے بھی ایک بزرگ تھے فوجی جناب میجر احسن رشید شامی نے کھیم کھرنگ کے محاذ پر حملہ کیا، اور وہاں تقریباً اس کو آزاد کرا لیا، چھین لیا۔ اسی طریقے سے ہماری مسلح افواج زبردست طریقے سے لڑی، اور انہوں نے اس تمام پیش قدمی اور حملوں کو ناکام بنا دیا، اور اسی طریقے سے انہیں معلوم تھا، دشمن کو معلوم تھا کہ صبح سویرے مسلمان نماز پڑھ کے ناشتہ کرتے ہیں، اور ناشتہ کرنے کے ٹائم پر یہ بالکل آرام و سکون سے بیٹھتے ہیں۔ اسی دوران ہماری فضائیہ کے 2 اسکواڈرن لیڈر، اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ ایسے ہوگا، وہ
سرگودا کے ایئر بیس سے پرتیار کھڑے تھے۔ اب انہوں نے جیسے ہی صبح تقریباً 6 بجے حملہ آور ہوئے ہمارے ملک پر، فضائی حملہ کیا۔ اس دوران ہمارے اسکواڈرن لیڈر جناب رفیقی ہیجم شہید صاحب اور جناب ایم عالم صاحب رحمت اللہ علیہ، کیونکہ ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے چند سال پہلے، اللہ پاک ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے، یہ فوراً ہوا میں گئے اور انہوں نے ان کے اس حملے کو بھی ناکام کر دیا، اور صرف ان کے حملے کو ہی ناکام نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایم عالم صاحب نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام لکھا گیا ہے کہ صرف 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ میں انہوں نے 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اس طرح ایم عالم صاحب تو تاریخ کے ہیرو بن گئے، لیکن حملہ کرنے والے سامو لے کر کے ان کو واپس جانا پڑا۔ اب آتے ہیں، جب دیکھا گیا کہ یہ نوزائیدہ ملک بہت زبردست طریقے سے لڑ رہا ہے اور علاقے چھینتے ہی چلا جا رہا ہے، تو فوراً اقوام متحدہ میدان میں آ گئی اور انہوں نے ان دونوں کو، وزرائے اعظم کو، صدور کو بٹھا کر کے ان کے تاشقند میں ان کا آپس میں صلح کرا دی، اور ان سے کہا گیا کہ یعنی 5 ستمبر کی رات تک فوجیں جہاں جہاں تھی، جو جگہ چھینے گئے تھے وہ سب کو واپس کر کے آپ واپس آ جائیں، اور اس طریقے سے اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اس جنگ کے فیصلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے صدر پاکستان جناب صدر محمد ایوب خان جنرل سے فیلڈ مارشل بن گئے۔ یہ سن 65 کی جنگ میں فیلڈ مارشل بنے تھے۔ جب اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنرل ایوب خان کو اس جنگ میں، جو انہوں نے خود بھی لڑی تھی سن 65 میں، ان کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا۔ اب جناب ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بن گئے۔ خیر، جو علاقے ہمارے ہاتھ میں آئے ہم نے ان کو واپس ان کے منہ پہ مارے کہ یہ لے، لیکن آئندہ ہمارے ساتھ اس طرح چھیڑخانی نہ کرنا۔ اب ہمارے صدر صاحب فیلڈ مارشل بن گئے، ملک رواں دواں تھا، لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے صدر مملکت اور اس وقت کے وزیر خارجہ، جو بہت ہی نامور انسان تھے، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس جنگ کی وجہ سے ان کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے، اور وزیر خارجہ پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوبی حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے ریزائن کر دیا۔ اس طریقے سے ایوب خان صاحب تو فیلڈ مارشل بن گئے، حملہ کرنے والے اپنی جگہ پر رہ گئے، حملہ کھانے والے شہداء اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، لیکن ہمارے ملک کا یہ بڑا نقصان ہوا کہ جناب ہمارے منظم کابینہ میں ایک دراڑ پڑ گئی، اور وہ دراڑ یہ تھی کہ ہمارے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب صدر مملکت سے الگ ہو کر ان کے خلاف ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ علیحدگی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سیاسی پارٹی بنائی، اور اس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کی نالج میں آ جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے بنی تھی۔ اس 65 کی جنگ کے بعد اس میں ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے،
اور جناب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے علیحدہ ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ 65 کی جنگ ہم جیت چکے تھے۔ اس میں ہمارے اسکواڈرن لیڈر جناب ایم عالم نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس میں ہمارے دوسرے شہداء جناب رفیقی ہیجم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت بے جگری سے جنگ لڑی۔ جنرل موسیٰ صاحب نے بڑی بے جگری سے جنگ لڑی، بلکہ کشمیر ان کی نگرانی میں آزاد ہو چکا تھا، وہاں تک یہ اندر تک چلے گئے تھے، لیکن بعد کے معاہدے کے تحت انہیں واپس آنا پڑا۔ جناب میجر احسن رشید شامی صاحب، انہوں نے کھیم کرن پنجاب کا ایک علاقہ ہے وہ مکمل طور پر لے لیا تھا اور خود جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ یہ 65 کی جنگ تھی، اس میں یہ تمام کام ہوئے تھے۔ اب آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اب میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزارت خارجہ سے علیحدگی کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اوکے، فی امان اللہ، خدا حافظ۔